بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت کی ہائی کورٹ نے مسلم طالبات کو حجاب اور برقع پہننے سے روک دیا۔ روس اور یوکرائن کے درمیان مذاکرات ناکام۔ بھارت میں مسکان کے لیے ایوارڈز کا اعلان۔ امریکہ کے 2 جہاز 80 ٹن ہتھیار لے کر یوکرائن پہنچ گئے۔ فرانس میں انتخابات میں جیت کے لیے اسلامو فوبیا کا استعمال۔ ہمیں مذہب اور تعلیم میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انڈین اسٹوڈنٹس۔ وزیر اعظم عمران خان اچانک بغیر پروٹوکول ترقیاتی منصوبے کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ یوکرائن کے تنازع میں آئندہ چند روز انتہائی خطرناک ہیں، برطانوی وزیر اعظم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے مسلمان طالبات کو کیس کا حتمی فیصلہ ہونے تک حجاب اور مذہبی لباس پہننے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ دوستو، میرے خیال سے حجاب یا برقعے کی پابندی لگانے والوں کو روکنا چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک آپ طالبات کو حجاب پہننے پر منع نہیں کر سکتے، کیونکہ حجاب تو آلریڈی اسکولوں کالجوں میں جاری تھا۔ اعتراض کرنے والوں کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ذرا انتظار کریں۔ بہرحال طالبات کے وکیل کا کہنا تھا کہ کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ کے تحت طالبات کے لیے یونیفارم کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ کرناٹک حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ریاستی حکومت ادارے بنانا چاہتی ہے، لیکن اسکول اور کالجز میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ طالبات کا ایک گروپ سر پر سکارف اور دوسرا گروپ زعفرانی شال پہنے۔ جسٹس ڈکشت کا کہنا تھا کہ اس معاملے نے بنیادی نوعیت کے کئی آئینی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے کیس کرناٹک ہائی کورٹ سے منتقل کرنے کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت سے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیا جائے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ریاست میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ منگل کو احتجاج کرنے والے گروپس نے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا، جبکہ کچھ طالب علموں نے ایک کالج میں زعفرانی رنگ کا پرچم بھی لگا دیا۔ گزشتہ ماہ سے ریاست کرناٹک کے کئی کالجز میں مسلمان طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف طالبات اور انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ روس اور یوکرائن کے درمیان 9 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ روس اور یوکرائن نے کہا کہ وہ یوکرائن میں 8 سال سے جاری علیحدگی پسند جنگ کے خاتمے کے لیے فرانسیسی اور جرمن افسران کے ساتھ بات چیت کے ایک دن میں کوئی پیش رفت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ روس نے یوکرائن کی سرحدوں کے قریب 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کیا ہوا ہے، جس سے جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یوکرائن کے ایلچی اینڈری یرماک نے کہا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن دونوں فریقین بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ یوکرائن کا کہنا ہے کہ 2014 سے اب تک تقریباً 15,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ روسی ایلچی نے واضح کیا کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تردید کرتا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ سرخ لکیریں نافذ کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ اس کا سابق سوویت ہمسایہ یوکرائن نیٹو کا حصہ نہ ہو۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ڈٹ جانے والی مسکان خان کے لیے مختلف تنظیموں نے اعزازات کا اعلان کیا ہے۔ مسکان خان کی جرات اور بہادری کو سراہنے کے لیے مختلف تنظیموں نے اعزازات کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے مسکان خان کو فاطمہ شیخ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مسکان کو بحیثیت بھارتی شہری اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈٹ جانے پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فاطمہ شیخ تقسیم ہند سے پہلے برصغیر کی پہلی مسلمان معلمہ اور سماجی کارکن تھی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی ایک اور سماجی تنظیم
انجم ابرار فاؤنڈیشن نے بھی مسکان خان کے لیے 1,00,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ یوکرائن کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے 2 C-130 جہاز 80 ٹن ہتھیار لے کر یوکرائن پہنچ چکے ہیں۔ یوکرائن اور روس کے درمیان شدید تناؤ کے تناظر میں یوکرائن کی مسلح افواج نے بھی امریکہ سے جنگی ہوائی جہازوں کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ نے روس جارحیت کے خطرے کے پیش نظر یوکرائن کو 45 جنگی ہوائی جہاز دینے کا اعلان کیا تھا۔ فی الحال امریکہ نے 10 فوجی طیارے یوکرائن کے حوالے کیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یوکرائن کو ہتھیار کی یہ کھیپ یوکرائن کے دارالحکومت کیف پہنچنے کے بعد اسے روسی سرحد کے قریب منتقل کیا جا رہا ہے۔ نیٹو نے بھی اپنے اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرائن کے لیے اپنی فوجی امداد میں مزید اضافہ کریں۔ گزشتہ 1 ماہ سے یوکرائن کی روس کے ساتھ منسلک سرحد پر روسی افواج کی غیر معمولی نقل و حرکت کی وجہ سے یوکرائن کے شہریوں کو بھی فوجی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس سرحدی تناؤ کی اصل وجہ یوکرائن کا نیٹو میں شمولیت کرنے کا اعلان ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے یوکرائن کو خبردار کیا ہے کہ نیٹو میں شمولیت کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ فرانس میں جاری صدارتی انتخابی مہم میں اسلام پر نکتہ چینی کے رجحانات نے کافی زور پکڑ لیا ہے۔ فرانسیسی مسلمان اپنے خلاف ہونے والی بیان بازی پر پریشان ہیں۔ میکرون کے اتحادی بھی اسلام پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مخالفین شمالی فرانس کے رہائی قصبے کو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں افغانستان قرار دے رہے ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ فرانسیسی مسلمان فرانسیسی طرز زندگی اپنائیں اور شرعی قوانین کو ملکی قوانین سے اونچا نہ سمجھیں۔ ان کے ایسے بیانات نے فرانسیسی مسلمانوں میں پہلے سے موجود بے چینی میں اضافہ کر دیا ہے۔ نو آبادیاتی حکمرانی کے خاتمے پر 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں فرانس کی طرف بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی۔ فرانس میں 2011 میں خواتین کے نقاب کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پھر موجودہ حکومت نے 2021 میں ایک نیا قانون متعارف کروایا تھا جسے صدر میکرون نے اسلامی علیحدگی پسندی روکنے اور ملکی شناخت کے دفاع کے لیے اہم قرار دیا تھا۔ فرانسیسی مسلمان جو ملک کی آبادی کا تقریباً 9% ہیں، حالیہ صدارتی انتخابات کے دوران اسلام مخالف بیان بازی سے حیران ہیں۔ فرانسیسی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بیان بازی کو معمول بنا لیا گیا ہے، جبکہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی حمایت کی جا رہی ہے۔ انڈیا کی ہندو اکثریتی ریاست کرناٹک کے شہر اڈوپی کے کالج کی 18 سالہ طالبہ اپنے بچپن سے سر پر سکارف پہنتی آ رہی ہیں۔ تاہم گزشتہ برس دسمبر میں حکام نے ان اور ان کی 4 کالج فیلوز کو حجاب پہننے پر کالج آنے سے روک دیا تھا۔ الماس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں ہمارے مذہب اور تعلیم میں سے کسی ایک کے انتخاب پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی مساوات ہیں دوستو؟ یہ لڑکیاں اس وقت احتجاج پر ہیں۔ اس کے جواب میں اڈوپی میں ہندو نوجوان اپنے مذہب کی علامت کے اظہار کے طور پر زعفرانی مفلر اور شال پہن کر تواتر سے جمع ہو رہے ہیں۔ ایک اسکول نے سیکولرزم کو تحفظ دینے کے لیے بظاہر ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، جو کہ اب بڑھ کر جنوبی ریاست کرناٹک میں مذہبی احتجاج اور اس کے جواب میں مخالف مظاہروں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اب یہ سلسلہ انڈیا اور اس سے آگے پھیل رہا ہے۔ منڈیا کے ایک کالج میں ایک مسلمان طالبہ مسکان خان کو دیکھ کر زعفرانی رنگ کے مفلر پہننے والے لڑکوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، جبکہ لڑکی نے ان کے جواب میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ حجاب کے معاملے پر انڈیا کے بڑے شہروں دہلی، ممبئی اور کولکتہ کے علاوہ پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے مسلمان طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی کے معاملے پر انڈین سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا تھا۔ پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی انڈیا کی مسلمان طالبات کے موقف کی حمایت کی تھی۔ الماس کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ معاملہ اتنا آگے چلا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز مختلف ہو گئی ہے۔
الماس کا کہنا تھا کہ یہی اسکول ہندو تہواروں کے موقعوں پر مختلف عبادات کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ مسلمان طلبہ اس پر کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ اسکول ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان کوئی ہندو یا مسلمان نہیں تھا، تاہم اب ہر چیز مختلف ہو چکی ہے۔ حجاب کے معاملے پر تناؤ نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں میں غصے اور خوف کی لہر پیدا کرتی ہے، جو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی قوم پرست حکومت کے دوران ان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے انڈیا کی سیکولر بنیادوں کو شدید کمزور کر دیا ہے اور اقلیتوں میں غصے اور خوف کے ماحول کو پروان چڑھایا ہے۔ پابندی کا شکار ہونے والی 17 سالہ طالبہ عالیہ صادق کا کہنا ہے کہ حجاب صرف طالبات کا معاملہ تھا، جبکہ انہوں نے اسے مذہبی رنگ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ترقیاتی منصوبے کا معائنہ کرنے اچانک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کے G13 میں ترقیاتی منصوبے کا دورہ کرنے بغیر پروٹوکول ہی اچانک پہنچ گئے۔ ان کے اس دورے سے ان کا سٹاف، متعلقہ حکام اور وزیر بے خبر تھے۔ وزیر اعظم نے ذرائع سے منصوبے کی تعمیر میں سست روی کی اطلاع ملنے پر کیا۔ انہوں نے حکام اور ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ہوئے ملازمین کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ملکہ کے سہارے تو نہیں رہنا تھا، اس لیے اثاثے جمع کرتے رہے اور بناتے رہے۔ شہباز شریف لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے عدالت میں بیان میں کہا کہ سارے کے سارے ادارے مل کر الٹے ہو جائیں لیکن میرے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ برطانیہ میں اثاثے بنائے جس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، مجھے نیب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا، 2.25 سال تحقیقات جاری رہی، حکومت میرے اکاؤنٹس فریز کرواتی رہی، میرے پاس ایک دھیلے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ کرپشن تو دور کی بات ہے، میں نے تو غریب قوم کے 1000 ارب کی بچت کی اور عوامی مفاد میں کئی پروجیکٹ کا انعقاد کیا، صاف اور شفاف بولی کروائی اور کم ترین سطح پر پروجیکٹ کے ٹھیکے دیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں خود بولی کو کم سے کم کروانے کے لیے کمپنیوں سے مشاورت کرتا تھا، اگر عوامی پیسے کا احساس نہ ہوتا تو میں یہی پروجیکٹ کروڑوں میں دیتا، قبر میں بھی چلا جاؤں تو حقائق نہیں بدلوں گا۔ میرے اور سلیمان شہباز کے خلاف برطانیہ میں تحقیقات شروع ہوئی، میں نے وہاں رہ کر اثاثے بنائے جس کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرائن کے تنازع میں آئندہ چند روز سب سے خطرناک لمحے ہو سکتے ہیں، کیونکہ روس وار گیمز کا آغاز کر سکتا ہے، تاہم پوری ایمانداری سے نہیں کہہ سکتا کہ روس کی جانب سے حملہ کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ لیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ تباہ کن چیز بہت جلد واقع ہو سکتی ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے خوف زدہ ہوں کہ یہ بھیانک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید سب سے خطرناک لمحہ ہے، میں کہوں گا کہ اگلے چند دن سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور ہمیں ہی اسے درست کرنا ہے۔ دوستو، تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب یعنی چائے انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ چائے پینے سے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، مگر ایک نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ چائے پینے سے انسان بہت سی موذی امراض سے بچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چائے پینے سے دل کے امراض ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ چائے سے ذیابیطس کے امکانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ کو تھکاوٹ اور چڑچڑے پن کا احساس ہو رہا ہے تو چائے آپ کے دماغ کو سکون اور راحت کا احساس دلاتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق چائے کا استعمال سر کے درد، کولیسٹرول کی سطح کم کرنے اور جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے، اور سب سے اہم، اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ کو کھانے پینے سے ہاتھ کھینچنے، لمبی دوڑ لگانے، جم جانے یا وزن گھٹانے والی ادویات کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سادہ اور آسان حل ہے کہ صرف چائے کے 3 سے 4 کپ روزانہ پئیں۔ تحقیق میں ظاہر ہوا ہے کہ چائے میں ایسے قدرتی مرکبات کی ایک بڑی مقدار موجود ہے
جو جسم کی چربی پگھلانے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چائے کے فوائد کا سلسلہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ لیکن دوستو، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے چائے پئیں لیکن میانہ روی کے ساتھ۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔